أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقنی فہما. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک نئی صبح دے دی، ایک زندگی کا جینے کا ایک موقع دے دیا پھر، اور اپنی طرف رجوع کرنے کا پھر سے ایک موقع دے دیا کہ زندگی اور موت جو ہے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی موت بتا کر نہیں آتی. یہ ایک اللہ کا راز ہے، اور اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو بہرحال اس رب کریم کا شکر ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سورۃ آل عمران میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پورے ملک کا مالک وہی ہے. اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کی بادشاہی کو چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں. وتذل من تشاء، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو کائنات اسی کی ہے اور اسی کے امر میں ہے، اور وہاں اسی رب کریم کا حکم چلنا ہے. اگر زمین اس نے بنائی ہے، اگر آسمان اس نے بنایا ہے، تو اسی کا اس پر قبضہ ہے. اور مخلوقات اس نے بنائی ہے تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام تسلیمات، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب چنا اور آخری آنے والے انسان تک رسول بنا کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام کی تابع داری میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی، اپنی رضا کا معیار رکھا. لوگ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں اللہ کن باتوں میں راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتار دیا
اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس نے 23 سال یہی محنت کی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں راضی ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں ناراض ہے۔ یہ ہماری اپنی جہالت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرے تو اس پر وہ اترائے نہیں، اس پر وہ فخر نہ کرے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سمجھے اور شکر گزاری کرے، اور یہ کہ قبول کرنا اور رد کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے بعض اوقات بندہ 70 سال نماز پڑھتا ہے اور 70 سال میں اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو علم دین سیکھ کر چلے اور عاجزی کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں چیزیں قبول ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، سید المرسلین بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان قرآن کریم سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کہتے ہیں کم و بیش نبی آئے تھے، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ میں سے 313 کہتے ہیں رسول تھے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، وہ اسی طرح فرق ہے کہ جس طرح ایک دنیا کے اعتبار سے مثال پیش کروں کہ ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک ہم سارے کیا ہیں، پولیس مین ہیں، سارے سپاہی آپ کہہ سکتے ہیں، آئی جی بھی سپاہی ہے، ایس پی بھی، ملک اور قوم کے لیے سارے سپاہی ہیں، ایک ہی یونیفارم ہے۔ لیکن پھر جو گریڈنگ ہوتی ہے، جو آفیسر ہیں گزیٹڈ آفیسر، تو ان کا رتبہ ایک الگ سا ہوتا ہے۔ تو نبی جو جتنے بھی تھے، رسول اور نبی، رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن رسول ایک الگ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے، وہ کچھ ایسے احکامات لے آتا ہے جو اس کے خاص طور پر ملتے ہیں، اگلے جو پچھلا رسول گزر چکا ہوتا تھا اس میں تھوڑے وہ ترمیم لے آتا تھا، کچھ چیزوں کو حلال کر دیتا تھا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے، شریعت کی تبدیلی، یا ان کو کتاب ملتا تھا۔ تو 313 کہتے ہیں رسول، اور اس میں پھر پانچ کو اولو العزم رسول کہا گیا، بڑے مرتبے والے، بڑے حوصلے والے۔ ان میں جناب نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 4 بڑی کتابیں، سب سے پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اس کے بعد زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس کے بعد انجیل مقدس نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوئی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس قرآن کریم پر ایک نظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 313 میں سے 1.25 لاکھ انبیاء اور پھر 313 رسل، لیکن قرآن پاک میں کتنے کو جگہ دی، نام کے ساتھ ذکر کیا، وہ 26 ہیں کہتے ہیں۔ 26 انبیاء کا نام سے ذکر ہے، تو ایسے معلوم ہوا کہ 1.25 لاکھ کا جو خلاصہ یہ 26 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی، نام سے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر 26 میں سے 9 ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا کا خطاب دے کر پکارا، اور پھر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان 26 میں بھی ممتاز، یہ خاص ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بھی یا کا خطاب دیا، لیکن ان کو نام سے پکارا گیا، بڑے بڑے جو نبی تھے، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنت، آدم علیہ السلام کو خطاب ہے قرآن کریم میں کہ یا آدم، کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں رہیں، یہ جب ان کی خلقت فرمائی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام، ان کو خطاب ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا، کافر تھا، 950 سال، باپ نے محنت کی ہوگی، ظاہر ہے قرآن کریم میں بھی ظاہر ہے کہ یہاں تک کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے اور پانی نکل پڑا زمین سے، تو نوح علیہ السلام کو تو پتہ تھا، انہوں نے تو کشتی بنائی تھی کہ یہ پانی جو ہے کسی کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کا عذاب ہے، سوائے یہ کہ جو کشتی نوح میں آ گیا وہی بچے گا۔ تو بیٹا تھا تو آخر میں اس کو پکارا،
کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جبل ہے اس پر چڑھ جاؤں گا، اور یہ جبل جو ہے وہ مجھے یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو آخر تک ندا دی، 950 سال میں بیٹے پر کتنی محنت کی ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جب بالکل عذاب کے آثار بھی ظاہر ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور ان کی ایک فرض بھی تھا، اللہ کی طرف پکارتے تھے، نبیوں کا رسولوں کا کام یہی ہے۔ تو آخر میں بھی ندا کی کہ آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا، اور پھر موج آ گئی اور اس کو بہا کے لے گئی، اور نوح علیہ السلام دیکھتے رہے۔ تو ایک دل میں اس طرح قلق غم سا پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ تو میرے اہل تھے، یعنی میرے گھر والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یا نوح علیہ السلام یہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں جڑ سکا، پھر وہ نبیوں سے بھی نہیں جڑ سکتا۔ بظاہر بھلی رشتے میں جڑے ہوئے ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے دور کے ہوں، جس طرح سلمان فارسی کہاں کے تھے، ایران کے تھے، وہ طلب میں آئے تھے حضور کی خدمت میں، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی نسبت نہیں تھی، ایمان کی نسبت تھی۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب سلمان خندق کھود رہا تھا، خندق اپنا کھود رہا تھا، تو ان کو کوئی یعنی ہنر تھا، مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا، تو وہ ایک کا کام 10 لوگوں کا کام یہ ایک کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایریا ان کو بانٹ کر دی تھی، انصار مدینہ کو الگ دی تھی کہ آپ یہاں سے کھدائی کرو، اور مہاجرین مکہ کو الگ دی تھی کہ آپ یہاں سے کرو۔ تو ان میں ایک مقابلہ سا بن گیا تھا، اور سلمان کا کام جو دیکھا تو وہ 10 آدمیوں کا کام کر رہا ہے، تو مہاجروں نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، ہمارے ساتھ کام کرے۔ انصاروں نے کہا کہ نہیں، سلمان ہمارے ساتھ کام کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہ بیٹے کو کفر کی وجہ سے جدا کر دیا، یہاں حضرت سلمان کو ایمان کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے خاندان سے جوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے، نوح علیہ السلام کو خطاب ہے، یا نوح پکارا، یا آدم پکارا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، بڑا مقام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والد کی جگہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب آپ 5ویں آسمان پر گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا تھا، اور کھڑے ہو کر جس طرح دوسرے نبیوں نے کیا آپ کا استقبال کیا، اور فرمایا کہ مرحبا ابن صالح و نبی صالح، مرحبا آپ کی کہ نبی صالح آ گئے اور میرا بیٹا آ گیا، اس طرح کے الفاظ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر جو بیت العتیق بنا ہوا ہے، وہ ایسا یعنی بیت المعمور بھی بولتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرح ہی ہے، وہ قبلہ ہے ان کا فرشتوں کا، اور وہاں طواف ہوتا رہتا ہے۔ تو اس قبلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور 7واں آسمان، تو 6 آسمانوں پر آپ کو استقبال ملا، تمام انبیاء کھڑے تھے مختلف۔ تو جب 7ویں آسمان پر آئے تو استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ ہیں آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام، آپ جا کے ان سے ملے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ پھر آپ کی ایک حدیث میں دوسری میں بھی ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے نا، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہاں اس میں دعا مانگی تھی کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یا اللہ ان میں جو ہے رسول بھیجنا،
جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کے نفوس کو پاک کر دے اور ان کو کتاب سکھائے اور ان کو حکمت سکھائے۔ تو 4000 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو بڑا مقام ہے، اور ان کو جب حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت آزمائشیں لی، بار بار آتا ہے قرآن پاک میں، مختلف امتحان لیے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان پاس کرتے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ بھی کر دیا، بیٹے کو ساتھ لیا اور بتا بھی دیا۔ تو وہ بھی بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، جن سے حضور علیہ السلام کو آنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اور جو اللہ کا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ تو پھر اپنے یعنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی، بیٹے کی آنکھوں پر بھی، تاکہ جذبات بیچ میں نہ آ سکیں، اور چھری لی اور چلا لی۔ تو ایک مینڈا آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہے جاتے ہیں لیکن ذبح نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا دی۔ لیکن قرآن کریم میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَنَادَا ابراہیم قد صدقت، یا ابراہیم قد صدقت رویا، کہ بے شک تم نے جو خواب دیکھا وہ سچ کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ندا دی کہ یا ابراہیم قد صدقت رویا، کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، پہلے رسول، پہلی کتاب توریت ان پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے کہ طور سینا پر آ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے کلام کرتے تھے، جو دل میں آتا بول دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے تھے۔ ایسی شان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو جب پہلا سب سے خطاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ھذا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اور اس میں میرے کام ہوتے ہیں، پتے جھاڑتا ہوں اور تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک دیتا ہوں۔ تیسرا بھی کچھ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی اس لاٹھی کو پھینکو ذرا، تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو پھر کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو میں واپس لاٹھی پہ لے آؤں گا۔ تو وہ اژدہا بھی کہتے ہیں اتنا تھا جیسے کمرہ ہے اس کا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو، میں اللہ ہوں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ داؤد علیہ السلام ہم آپ کو زمین میں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، پھر جب آپ فیصلہ کرو انسانوں میں تو حق اور انصاف کے ساتھ کرنا۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کو پکارا، یحییٰ علیہ السلام کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوۃ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ پکارا کہ اے زکریا ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی، اور جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بیٹا ابھی آیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، نام بھی رکھ دیا کہ یحییٰ آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کو پکارا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ یا عیسیٰ اقلت للناس، یا عیسیٰ ابن مریم اقلت للناس، کہ کیا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اور اللہ کو چھوڑ دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، میں ایسا کیسا کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، اور ویسے بھی جو میرے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے جی میں وہ میں نہیں جانتا۔ تو لوگوں نے ظلم کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی نبی کوئی رسول آ کے کبھی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، اور ان کے لیے جائز ہی نہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی انبیاء تھے وہ حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، لیکن اب حبیب کریم رؤوف رحیم
جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کریم دی، تو رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا لیکن نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا یا محمد یا احمد یہ آپ کے ذاتی نام ہے، کبھی نہیں پکارے اس طرح۔ اور نبیوں کو جب پکارتے ہیں قرآن میں تو وہی ان کی شان کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ سارے نبی اتنے یعنی اہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ لیکن حضور کا جب نمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ انداز تبدیل کر لیتے ہیں، یا محمد نہیں پکارا لقب دے کر۔ سورۃ احزاب کی مشہور آیات ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ایک تو لقب کے ساتھ پکارا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر خوشخبری دینے والا، نذیر بنا کر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف پکارنے والا اللہ کے اذن کے ساتھ، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایسا یعنی سورج کی طرح۔ سراج لفظ ایک مرتبہ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک مرتبہ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے استعمال ہوا کہ ایسا سورج بنایا آپ کا جو نور بخیرتا ہے یا نور بانٹتا ہے۔ تو ایک تو پکارا ایک لقب سے، اور پھر 5 القاب اور دیے، اور پھر یاسین کر کے پکارا اے سید السرور، اور طٰہٰ کر کے پکارا طٰہٰ ما انزلنا ھذا القرآن لتشقیٰ۔ اسی طرح یا ایھا الرسول کر کے پکارا، یا ایھا المزمل کر کے پکارا۔ آپ چادر پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس چادر پر بھی نظر ہے اور خطاب آ جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل۔ پھر آپ کمبل اوڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس کمبل پر نظر ہے اور خطاب آ جاتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو یہ قرآن کریم سے جو نبی علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ تعالیٰ نے جب رسالت سے نوازا تو کلام سے بھی نوازا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال شروع کر دیے کہ اتنا ان کو کام دیا جا رہا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون وہ تھا جو سالوں سے، صدیوں سے، بعض تو کہتے ہیں 400 سال اس نے حکومت کی تھی، واللہ عالم، لیکن ایک ظالم جابر حکمران تھا، اور اس کا دبدبہ، اس کا رعب بنی اسرائیل قوم پر ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے آگوش میں بچے بیٹھے ہوتے تھے گود میں، تو فرعون کے آتے تھے لشکر اور ان بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے۔ آپ تصور کریں گے کوئی انسان اس چیز کی دوسرے انسان کو اجازت نہیں دے سکتا عام حالات میں کہ بچہ اس کی گود میں ذبح کیا جائے، نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب تک کہ میں زندہ ہوں، جب تک کہ آپ زندہ ہیں، کوئی اپنے بچے کو ایسا کسی کے ہاتھ مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، مزاحمت کرے گا، یا تو پہلے خود مرے گا پھر ان کو مارے گا۔ لیکن اس کا اتنا رعب ڈالا ہوا تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، اور اسی قوم میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، تو انہوں نے پھر سوالات کر دیے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو میرا جو بھائی ہے ہارون، اس کو بھی اس کام میں شریک کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے، اور اس کی جو لینگویج ہے یا زبان ہے وہ میرے سے زیادہ ہوا اصفح منی، اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ وہ میرے سے زیادہ صاف گفتگو کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو تم دونوں جاؤ۔ تو یہ گئے فرعون کے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مانگا کہ مجھے آپ میرے لیے کام آسان کریں، میرے سینے کو کھول دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود خطاب فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ کیا وہ کام جس کی وجہ سے آپ بوجھل محسوس کرتے تھے، آپ اپنے پیٹھ پر ایک وزن محسوس کرتے تھے، وہ میں نے کام آپ کے لیے آسان نہیں کر دیا، وہ وزن آپ کے ہٹا نہیں دیے، اور پھر آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کر دیا۔ تو جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جعلت ذکر کا ذکری، کہ میرے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالی ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ساتھ نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ایسا کلمہ ہے کہ یہ جنت میں اور آخرت میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی واقع ہوئی، خطا تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ محمد علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب میرے اندر روح پھونکی گئی پہلی مرتبہ اور میں نے یوں اوپر سر کر کے دیکھا تو لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت جبریل آئے تھے پہلی مرتبہ، وہی جب لے کر آئے تھے غار حرا میں، تو آپ نے جب ان کی حیت بیان کی تو آپ نے کہا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معراج والی شب جب آپ کے پاس براق لے کر آئے جبریل امین، تو اس کی آپ نے حیت بیان کی تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اذان کے دن جہاں اشہد لا الہ الا اللہ وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر نماز خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، خالص عبادت، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور ختم کہاں ہوتی؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو نبی علیہ السلام کے درود پر۔ اور یہاں تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ فرمایا کہ اللہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود اور سلام بھیجو۔ حالانکہ سلام اور بھی آئے، یہاں بھی وہی نقشہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اس طرح کے سلام آئے ہیں۔ اور سلام علی الیاسین، قرآن پاک میں کوئی 10-11 مرتبہ سلام آئے ہیں۔ مختلف نبیوں پر جب سلام بھیجنا تھا بھیج دیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، یہاں جنرل سلام آیا، ساروں کے اوپر سلام ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ سلام علی محمد، اس کے لیے پوری ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا اور اس طرح سلام بھیجا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی دی، کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی کہ جو ان کے ساتھ جڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی بادشاہی دی۔ اس کا واقعہ آتا ہے، محمود غزنوی صاحب جو اپنا سومناتھ کے مندر پر حملہ کر رہا تھا، تو 17 حملے کیے، 16 حملے کیے، ناکام ہوئے، وہاں کوئی فتح نہیں ہو رہا تھا وہ مندر۔ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ کیوں نہیں آپ اللہ والے سے کسی سے دعا لے لیتے۔
تو کہا کس سے دعا لو؟ بولا حضرت ابوالحسن خرقانی ہے. ٹھیک ہے دعا بھی لے لیتے ہیں. تو ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کیا ہوا تھا، رسول اللہ کو ایسے راضی کیے ہوتے. وہ منازل طے کر کے بیٹھے تھے، اپنا آستانہ تھا اللہ والا کا. تو یہ سلطان صاحب آئے، خدمت میں سلام ولام پیش کیا اور حال بتایا. تو ان کا کوئی کرتا پڑا ہوا تھا. بولا یہ کرتا لے جاؤ اور جب جنگ کرو اور اپنے آپ کو جب مشکل میں دیکھو تو اس کرتے پر 2 رکعت نفل پڑھ لینا اور اللہ سے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کر دے گا. تو یہ کچھ اشرفی وغیرہ لے گئے تھے، بادشاہ قسم کا آدمی تھا تو نذرانے کے طور پر تو وہ ساتھ پڑی تھی. تو حضرت نے کیا کیا کہ وہاں ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا تھا اور ایک پانی، وہ پیش کر دیا سلطان کو، کھاؤ. تو سلطان صاحب نے ادباً تھوڑا لیا تو صحیح، لیکن وہ خشک ٹکڑے ابھی کہاں سلطان صاحب سے حل ہوتے. تو پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کی حلق سے اتر نہیں رہا، تو جس طرح میری ایک خشک روٹی کا ٹکڑا آپ کے حلق سے نہیں اتر رہا، اسی طرح یہ آپ کا سونا میرے حلق سے بھی نہیں اترے گا. اس کو آپ لے جائیں، اس کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں اس کی. تو وہ لے کر گئے. بہرحال جب وہ مقابلہ ہوا 17 مرتبہ جب جا رہے تھے تو پھر ایسا وقت آ گیا کہ پھر اس کی فوجیں جو ہیں پیچھے ہو رہی ہیں. اس لیے وہاں وہ 2 رکعت پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نقشہ تبدیل کر دیا اور فتح ہو گئی. اور بعد میں جب شکر گزاری کے لیے گئے حضرت ابوالحسن خرقانی کے لیے اظہار تشکر کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کرتے کی قدر نہیں کی، آپ نے تو سومناتھ کا مندر مانگ لیا. اگر آپ اس پوری دنیا کی بادشاہی بھی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیتا. تو یہ یعنی غلاموں کا حال ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی ہزار سال آنے کے بعد بھی اولیاء کرام سے ایسی کرامات سرزد ہوئیں کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں. تو ایک یہ تعلق نصیب ہوا اور حقیقت میں یہ بادشاہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور آپ کی شفقت جو ہے بے انتہا ہے، اپنی امت پر بے انتہا شفقت ہے. ایک آخری واقعہ بیان کرتے ہیں پھر اس پہ. ایک بزرگ ہے نا شرف الدین بوسری، اس کا مشہور ایک کلام بھی ہے، نعتیہ کلام آتا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف، وہ اس نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے. اس کی پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے یہاں ہم مجلس تھا، بیٹھتا تھا اور شعر کہتا تھا بادشاہ کے شان میں. اور کوئی بادشاہ کا مہمان آیا، کوئی خاص بندہ دیکھا تو ان کے شان میں یہ شعر کہتا تھا اور بادشاہ اور کوئی کام نہیں تھا. اس کی وجہ سے اس کو بڑی عزت تھی، منسٹروں جیسا اس کا لیول تھا، ہر حاجتیں اس کی پوری ہوتی تھیں اور بڑی اس کو عزت ملتی تھی. تو یہ اس کا سالوں کا معمول رہا اور اچانک اس پر فالج کے مرض نے حملہ کیا. تو شروع میں تو اس کو بڑی امید رہی کہ فالج بھی ایک عام مرض سا ہے، بس میں اٹھ جاؤں گا. اور بادشاہ نے بھی بڑا زور دیا، یہ دوائی وہ دوائی، لیکن شفا نہیں ہوئی اور مرض جانے کا نام نہیں لے رہا تھا. جب تول پکڑا تو تھوڑا غور کیا تو دل میں ایک چوٹ سی آئی اور کہنے لگا کہ شرف الدین افسوس ہے تمہاری زندگی پر کہ تم نے ساری زندگی نقلی بادشاہوں کی تعریف کرتے رہے اور جو اصل بادشاہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں تم کوئی شعر نہیں کہہ سکے. تو اس پر وہ دل سے رویا بڑا اور اس میں یہ قصیدہ بردہ شریف ہے کافی لمبا، وہاں اس نے وہ تحریر کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ رات کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک، یہ جیسے سویا ہوا ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے اوپر ڈال دی اور تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ نے اٹھا لی اور آپ نے فرمایا شرف الدین تم ٹھیک ہو، بس اٹھو. اور اسی طرح اسی خواب میں تھا کہ کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا بڑی زور سے. تو یہ جاگ گیا تو دیکھا کہ بیماری نہیں، صحت ہے. دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی اللہ والا تھا.
اس نے اس کو جو ہے بڑی مبارک دی، بولا میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے گھر میں داخل ہوتی ہوں، تو میں تمہیں مبارک دینے آ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نوازشوں سے نوازا ہے، انعامات سے، لیکن حضور کی پھر محبت اور شفقت جو اپنی امت کے ساتھ ہے وہ بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، ہمارے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں بھی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے پر اتنی ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک اگر ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس آتی ہے جاتی ہے، یہ اس میں امام غزالی صاحب نے کہا کہ اس میں بھی تمہارے لیے دو نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا اور باہر آنا۔ ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، تو کم و بیش ایک صحت مند انسان 20 سے 25,000 سانس تو ایک 24 گھنٹے میں لے لیتا ہے، تو 50,000 تو یہ نعمتیں ہو گئی۔ اور اللہ خیر کرے بیمار آدمی پڑ جاتا ہے تو وینٹیلیٹر والے یہ آرٹیفیشلی سانس جب دلواتے ہیں تو ایک دن کے 50,000 1,00,000 روپے لے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسے فری دیا ہے۔ تو بے انتہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور بے انتہا حضور علیہ السلام کی ہمارے اوپر شفقت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا رویہ رکھیں جو اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ منہ موڑے تو ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم اس کے ادنا سے غلام ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ کسی طرح ہم اتنے بڑے رب کے ساتھ ٹکر لینے کی صورتحال میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے پہلے کچھ کیا ہے تو اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور اسی سے آئندہ جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر توفیق دے، آمین۔